السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ورڈ جو بھی میں نے لکھنے لگا ہوں، اس کو ہم نے پٹ پڑھا ہے، یعنی اس کو ہم پٹ پڑھتے ہیں تو اس کو ہم نے پٹ ہی کیوں پڑھا ہے؟ جبکہ یہ جو ورڈ ابھی میں نے لکھا ہے اس کو ہم بٹ پڑھتے ہیں، جبکہ پٹ میں بھی درمیان میں یو ہے اور یہاں پہ بھی درمیان میں یو ہے۔ تو اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ساؤنڈ ہے، یہ ساؤنڈ آپ نے فوکس کیا ہوگا، میں نے ورڈ بولا ساؤنڈ۔ جی، انگلش کی ایک خاصیت ہے کہ یہ لیٹر ڈریون لینگویج نہیں ہے، یعنی کہ بہت سی زبانیں ایسی ہیں کہ جن کے جو لیٹرز ہیں یعنی کہ اردو میں جس کو آپ حرف کہتے ہیں، تو ان حروف کی مدد سے یعنی لیٹرز کی مدد سے ہم ان کی صحیح ادائیگی کر سکتے ہیں، لیکن انگلش میں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ انگلش میں اگر آپ صحیح ادائیگی کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فنیٹک ٹرانسکرپشن کو سمجھنا ہوگا۔ فنیٹک ٹرانسکرپشن سے مراد یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں پروننسیشن لکھا ہے، اور پروننسیشن سے یہ نیچے یا بی دیکھ رہے ہیں، یہ الگ لیٹر ہے یعنی بی، لیکن یہ ایکچولی میں ساؤنڈ ہے۔ یہ کون سی ساؤنڈ ہے؟ ب، آگے آگے بٹ۔ اب ہم پٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایکچوئل میں کیا ساؤنڈ تھا، تو یہ اب دیکھتے ہیں۔ اب وہاں پہ آپ نے دیکھا ساؤنڈ تھا، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں الٹا یو ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ ایکچوئل میں لیٹر کو دیکھیں تو دونوں میں یو ہے، لیکن جب ساؤنڈ کو دیکھیں تو پھر ڈفرینس آتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انگلش سپیکنگ کو اگر ہم بہتر انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں، نیٹو لائک سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں فنیٹک ٹرانسکرپشن تک رسائی حاصل کرنی ہوگی۔ اب فنیٹک ٹرانسکرپشن میں ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ ہم نے سمپلی ساؤنڈز دیکھنی ہوتی ہیں جو کہ انگلش لینگویج کی ہیں۔ اب اس ساری جو چیز ہے جو ابھی تک میں نے ڈسکشن کیا ہے، اس کو اگر میں لنگوسٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے یعنی کہ لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے بولوں تو یہ فونالوجی ہوتی ہے۔ یعنی فونالوجی میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک پرٹیکولر لینگویج کے جو ساؤنڈز ہیں ان کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم انگلش کی بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم انگلش کے ساؤنڈز کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم فونالوجی میں ریسرچ کر رہے ہیں یا فونالوجی میں ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اب ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ اب سپوز کرتے ہیں کہ یہ ایک لیٹر ہے، اب اس کو یہ آپ دیکھیں گے، یہ والی جو ساؤنڈ ہے یہاں پہ، اب یہ ساؤنڈ ایکچوئل میں کیا ہے؟ یہ نیچے بھی میں آئیڈینٹیفائی کر دوں، یہ والی ساؤنڈ، یہ الٹا آپ کہہ سکتے ہیں جو ڈی بنا ہوا ہے نا، یہ الٹا ڈی۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں the۔ اب اس کو ہم نے کیا پڑھا؟ the، جبکہ سپیلنگ دیکھیں اوپر کیا ٹی ایچ۔ اب ایک دوسری یعنی کہ اس کو ہم the پڑھیں گے، لیکن یہی ٹی ایچ اگر ایک اور جگہ پہ ہم یوز کرتے ہیں، جیسے فرض کر لیں یہ thin، تو اب یہاں پہ وہاں پہ کیا تھا؟ the، یہاں پہ ہم نے اس کو thin کر دیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اس ساؤنڈ کی وجہ سے، یہ جو آپ کو او نظر آ رہا ہے نا، اس ساؤنڈ کی وجہ سے۔ تو ان ساؤنڈز کے نیمز کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کو ہم کیسے آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں یعنی کیسے پروناؤنس کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آگے ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال کے لیے آپ کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انگلش کی جو سپیکنگ ہے وہ اس کے سپیلنگ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، وہ اس کے لیٹرز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ وہ فنیٹک ٹرانسکرپشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور فنیٹک ٹرانسکرپشن جب بھی ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ سٹینڈرڈائز ساؤنڈز ہیں جو انگلش لینگویج میں یوز ہوتے ہیں، جو پوری دنیا میں جہاں پہ بھی انگلش لینگویج ہے تو جو ساؤنڈز یوز ہوتے ہیں۔ یہ ساؤنڈز تقریباً 44 ہیں، کچھ 46 کہتے ہیں، کچھ 44 کہتے ہیں، جس میں 20 واولز ہیں اینڈ 24 جو کانسوننٹس ہیں۔ تو آگے ان واولز اینڈ کانسوننٹس اور آگے یعنی کہ اس حوالے سے جو مزید ہم سیریز کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں باقی چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔